اگر کوئی دباؤ میں آ کے یا کسی کے پریشر میں آ کے کوئی ایسی سچویشن میں کوئی کسی کو ورغلا رہا ہے کہ آپ طلاق دو اور کسی نے اسی طرح پریشر میں آ کے 3 دفعہ بول دیا تو اس سے طلاق ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے. ایک صاحب نے کلپ بنایا جہلم والی سرکار نے, اس نے کہا کہ دباؤ میں تو کفر نہیں ہوتا, طلاق کہاں سے ہو جائے گی؟ قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, کسی نے زبان سے کلمہ کفر کہا اور اس پہ دباؤ تھا کہ اس کو جان سے مار دیا جائے گا, تو اللہ کہتے ہیں اس کا کلمہ کفر معاف ہے, وہ کافر نہیں ہوگا. مسئلہ بھی یہی ہے. تو وہ پھر اس نے سوال اٹھایا, بتاؤ کفر بڑا مسئلہ ہے, طلاق بڑا مسئلہ ہے یا کفر؟ کافر ہونا بڑا مسئلہ ہے. تو جب دباؤ میں کافر نہیں ہوتا تو طلاق تو ہلکی چیز ہے, وہ کیسے ہو جائے گی؟ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں ہم قیاس ویاس کو مانتے نہیں, اوپر سے قیاس جب کرتے ہیں تو اتنا غلط کرتے ہیں کہ انڈے کو مچھلی پر قیاس کر رہے ہو آپ. بھائی کفر کا تعلق دل سے ہے, زبان دل کی عکاسی کرتی ہے. جب ایک آدمی پہ جان کا خطرہ ہے اور وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ رہا ہے, تبھی قرآن میں کہا وقلبہ مطمئن بالایمان, دل میں ایمان ہی ہونا چاہیے. دل سے کہے اللہ میں کافر نہیں ہو رہا, صرف اوپر سے ہو رہا ہوں. تو اس لیے ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. زبان اس دل کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے, جب دباؤ میں ہوگا تو زبان عکاسی کر ہی نہیں رہی ہے. لیکن طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے, کس سے ہے؟ زبان سے. دل میں آپ کی نیت ہو, اے اللہ میں نیت کرتا ہوں طلاق نہیں ہو, اور آپ نے بیگم سے کہا تمہیں طلاق طلاق طلاق, پھر بھی ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ تو طلاق کا تعلق دل میں آپ نے سوچا کہ میری بیوی کو طلاق, دل میں آپ نے بہت مضبوط سوچا کہ ہو گئی, جب تک منہ سے نہیں پھوٹو گے نہیں ہوگی. جبکہ دل میں آپ نے پکا عزم کر لیا کہ میں کافر ہوں, منہ سے نہیں بھی نکالو گے کافر ہو جاؤ گے آپ. تو اس لیے طلاق کو کفر پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. اور اس بارے میں ایک حدیث بھی ہے, یہ لوگ کہتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے, لیکن اس کی سند ٹھیک ہے. ابھی میں حدیث کی موقع ملا تو تحقیق کروں گا. ایک صحابی کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کے شوہر نے, ان کی صحابیہ نے نا اپنے شوہر کے گلے پہ چھرا رکھ کے بولا مجھے طلاق دو. یہ حدیث سناتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. تو انہوں نے دے دی. تو جب نبی کے پاس آیا, آپ نے فرمایا لا قیلولۃ فی الطلاق, طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہوتا, زبان سے دے دی ہو گئی ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں اس کی سند ٹھیک نہیں ہے, لیکن ہم نے اس پہ تحقیق کی ہے, اس حدیث کی سند ٹھیک ہے. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ, کیونکہ ابھی تو یہ میں جب یہاں مسائل کا جواب دیتا ہوں تو پھر تو ایسے ایک جو روانی کے ساتھ جو جواب آ رہے ہوتے ہیں وہ دے رہا ہوتا ہوں نا. تحقیق تو ہم نے کی بھی ہوتی ہے, اب وہ تحقیق رکھی بھی ہوتی ہے, تو موقع ملا تو وہ تحقیق انشاءاللہ ڈال دیں گے. ابھی تو صرف بتانے کا مقصد ہے کہ لوگ ہمیں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ بس دلیل نہیں ہے, تو دلیل ولیل سب ہم تحقیق کر کے بیٹھے ہوئے ہو چکے ہوتے ہیں. سمجھتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں کیوں, اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ بھائی دین ہمارا نہیں ہے, دین بنانے والا کون ہے؟ اللہ. حدیث میں دکھا دو کہ جو پریشر میں طلاق دے نہیں ہوتی. یہ لوگ حدیث پیش کرتے ہیں لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق, کہ اغلاق میں طلاق نہیں ہوتی. پھر اغلاق کا خود ہی مطلب یہ بیان کرتے ہیں پریشر. اغلاق کا مطلب پریشر نہیں ہے, اغلاق کا مطلب جب انسان کا دماغی کام کرنا چھوڑ دے. جیسے سوتا ہوا آدمی ہے, پاگل آدمی ہے, ڈپریشن کا مریض, اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں. تو ڈپریشن کا مریض اگر ڈپریشن میں طلاق دے گا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. وہ دینے کے بعد اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا, جب نارمل ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے تو کچھ بولا ہی نہیں ہے. ثابت ہو جائے دلائل سے کہ ڈپریشن میں تھا, پھر طلاق نہیں ہوتی. لیکن اگر دباؤ میں آ کے دی ہے پھر تو ہوش و حواس میں دے رہا ہے وہ. اب آپ کہہ سکتے ہو اس کا کیا قصور ہے؟ بھائی 2 مصیبتوں میں سے بڑی مصیبت کو اس نے اختیار کیا ہے. ایک مصیبت تھی جان جائے گی, دوسری مصیبت تھی بیوی جائے گی. تو اس نے اغلاق میں طلاق نہیں دی ہے, باولے پن میں ہوتا تو نہیں دیتا, مار جان چلی جاتی. اس نے پورے ہوش و حواس میں, بھائی یا تو بیوی رکھ لو یا جان رکھ لو. تو دعوے تو کیا کرتا تھا تم پہ جان قربان ہے, لیکن جب قربان کرنے کا موقع آیا تو اب بیوی قربان کر دی. تو ہم کہتے ہیں اس نے باولے پن میں نہیں دیا. بھائی ہوش, اس سے زیادہ ذہانت کا کام اس نے کیا نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کا قصور کیا ہے بیچارے کا, بیوی کا کیا قصور ہے. تو بھائی طلاق کے الفاظ میں شریعت نے قصور ہے یا نہیں ہے اس پہ حکم کا مدار نہیں رکھا. ظلم دنیا میں ہوتا ہے نا, جب آپ کسی کو فائر مارتے ہیں, مرتا وہ ہے, بھائی اس کا کیا قصور ہے؟ فائر اس نے مارا ہے. بھائی فائر مارا ہے تو اس پر حکم مرتب ہوگا. تو طلاق جب زبان سے دی, حدیث میں آتا ہے جدہن جد وہزلہن جد. طلاق میں مذاق بھی حقیقت اور حقیقت بھی حقیقت. کیا مطلب؟ طلاق میں آپ کی نیت پر حکم کا مدار نہیں ہے, زبان پہ رکھا ہے طلاق کو, تو اس لیے دے دیے تو ختم. تو اب اس میں یہ ضرور ہے کہ ظلم ہوا ہے. ظلم کا پھر یہ کہ اس کو جس نے دلوائی ہے اس کو سزا ملے گی, پنشمنٹ ہوگی. اور پھر کچھ ہیلے بھی ہیں
کسی کو اگر یہ خطرہ ہو نا مجھ سے کوئی زبردستی طلاق دلوائے گا تو علماء اس کو ہیلے بھی بتاتے ہیں, کچھ تدبیریں بتاتے ہیں کہ اس طرح سے طلاق دو تو پھر نہیں ہوگی. اب ہیلے اناؤنس نہیں کیے جاتے کہ لوگ اس کو ڈرامے نہ بنا لیں نا, پھر جہاں ضرورت نہ بھی وہ اس ہیلے کو استعمال کریں. تو دباؤ میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ طلاق کوئی مجھ سے دلوا رہا ہے تو کچھ اس کی تدبیریں ہیں کہ وہ اس طرح سے طلاق دے. مثال کے طور پر وہ ایک کی نیت کر لے, سمجھ رہے ہو, وہ کہے کہ میں ایک دفعہ دے رہا ہوں, اے اللہ تو گواہ رہنا دل میں, لیکن اسی ایک لفظ کو میں سنانے کے لیے 3 دفعہ دہراؤں گا. سمجھ رہے ہو, پکی ڈھکی نیت کرے پہلے, ایسا نہ ہو کہ 3 دے دے بعد میں کہ چلو میں ایک کی نیت کر رہا ہوں, پھر نیت معتبر نہیں ہے. ویسے تو 3 طلاق ایک ہی نیت سے اگر کوئی دیتا ہے تو بعد میں اس کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا گواہوں کے بغیر. نبی نے قبول اس لیے کیا کہ وہ دور نیکی کا تھا, اب تھوڑی ادھر کوئی بھی دیتا رہے گا, تو نارملی یہ دعویٰ قبول نہیں ہے. لیکن ایسے موقع پہ جہاں مجبوری ہو تو وہاں یہ تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے, سمجھتے ہو. لیکن بہرحال دباؤ میں, ہاں تحریری طلاق اگر دباؤ میں دی ہے, بہت زیادہ دباؤ تھا, پھر طلاق واقع نہیں ہوتی. وجہ اس کی ہے کہ شریعت نے زبان پہ حکم کا مدار رکھا ہے, تحریر زبان کی عکاس ہوتی ہے. تو جب آپ دباؤ میں ہو تو تحریر زبان کی ترجمانی نہیں کر رہی ہوتی, اس لیے علماء کہتے ہیں کہ دباؤ میں ریٹن طلاق نہیں ہوتی. لیکن وہ دباؤ ہو, ہمارے پاس کیس آتے ہیں کہ میں نے دباؤ میں دیے, کیا دباؤ تھا, کہہ رہے ہیں ایکچولی بہت ٹینشن میں تھا, تحریری طلاق دی. ابے کیا ٹینشن تھی تجھے, کہہ رہے ہیں یار بہت. ابے تو منہ سے پھوٹنا کیا مسئلہ تھا, کہہ رہے میں چاہتا ہی نہیں تھا کہ اس کو طلاق دوں تو اس لیے میں نے لکھ کے دے دی. تو یہ کوئی دباؤ تھوڑی ہے, جب چاہتا نہیں تھا تو دے کیوں دی. کہہ رہے میرے ابا ڈانٹ رہے تھے مجھے بہت زیادہ, ابا نے کہا تھا بہو, میں دباؤ میں آ گیا. صحیح ہے نا, دباؤ یہ ہوتا ہے گن پوائنٹ پہ دلوا دی, یا خدا نخواستہ ڈر ہے طلاق نہیں دی, ابا کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے یا بیوی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا یا میں خود مر جاؤں گا, کچھ جان وان کا کوئی مسئلہ ہو تو پھر دباؤ ہوتا ہے. یہ بہو کر دیا اس کو دباؤ, ایسے ہوتے ہیں. میں پوچھ رہا ہوتا ہوں بھائی دباؤ تو بتاؤ نا, وہ کہہ رہے میرے سر پہ کھڑے ہوئے تھے. تو بھائی سر پہ ہی کھڑے ہوتے ہیں, پاؤں پہ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا. پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے تیری چیخیں نکل جاتی ہیں. سر پہ کھڑا ہونا دباؤ تھوڑی ہے. اتنا ہو کہ آپ کو لگے کہ یار واقعی آپ نہیں دینا چاہ رہے تھے, تو پھر تحریری نہیں ہوتی ہے, زبانی ہر صورت میں ہو جاتی ہے. سمجھتے ہو. اور دباؤ میں طلاق کا اور بھی ہیلا ہے, لیکن ایسے کرنے سے پھر لوگ غلط بھی استعمال کرنے کا خطرہ ہوتا ہے, اس لیے کوئی کسی کو خطرہ ہو تو وہ آگے پتہ کر لے.